السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں عقیل افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج اس ویلاگ کے اندر تین بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو مرکز کے اندر حکومت ہے وہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے قریب ہے۔ یہ 2/3 اکثریت کس طرح حاصل ہوگی اس حوالے سے اپنے ویلاگ کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا، نون لیگ نے پنجاب کے اندر اپنی اکثریت کو، واضح اکثریت کو آج ثابت کر دیا، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور تیسرا ناظرین، سندھ کے حوالے سے کہ سندھ کے اندر آج کچھ ماحول ناسازگار رہا، سندھ اسمبلی کے اندر بھی اور سندھ کی سڑکوں کے اوپر بھی۔ اس حوالے سے مکمل احوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تمام تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنا کام کروں، آپ بھی اپنا کام کرتے ہوئے میرا ساتھ نبھائیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے فوری طور کے اوپر، تاکہ میری جانب سے جو بھی نیوز دی جائیں وہ آپ کو بر وقت پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد باقاعدہ ویلاگ کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے بات کی ہے کہ نون لیگ کی حکومت مرکز کے اندر 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے قریب ہے۔ یہ کس طرح ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مخصوص نشستیں اور خواتین کی مخصوص نشستیں اور اقلیتوں کی نشستیں جو ہیں وہ بانٹی جا چکی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کو تو یہ سیٹیں مل گئیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف ان سے محروم رہ گئی۔ اب مرکز کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی مجموعی طور کے اوپر 108 سیٹیں ہو گئیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی 68 سیٹیں ہو گئیں، یعنی کہ مجموعی طور پر 169 کا فگر چاہیے مرکز کے اندر حکومت بنانے کے لیے، لیکن یہ تعداد 177 کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ تو ناظرین، اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو کسی بھی دیگر اتحادی جماعت کی ضرورت نہیں رہی، لیکن پھر بھی اتحاد میں شامل دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ شامل کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح دیگر سیاسی جماعتوں میں ایم کیو ایم کی 22، استحکام پارٹی کی 4، بلوچستان عوامی پارٹی کی 1 اور مسلم لیگ ضیاء کے پاس بھی 1 سیٹ ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین جمعیت علماء اسلام اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2/3 اکثریت کے لیے 224 سیٹیں مجموعی طور پر کسی بھی حکومت کو درکار ہیں آج کے ماحول کے اندر۔ اور اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس کے اتحادیوں کے پاس سیٹیں بن رہی ہیں وہ 208 بن رہی ہیں، یعنی کتنی سیٹیں دور اگر ہم دیکھ لیں تو صرف 16 سیٹیں مزید چاہیے، جبکہ اب جمعیت علماء اسلام کے پاس 8 سیٹیں ہیں، 16 میں سے 8 نکلی، پیچھے کتنی بچ گئیں؟ 8۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ ضیاء کے پاس 1، وحدت المسلمین کے پاس 1، بی این پی کے پاس 1، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے پاس 1۔ اب ناظرین بات یہ ہے کہ 224 نشستیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت کے لیے چاہیے، پھر ان کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ آزاد بھی ٹھہرے ہیں، وہ بھی مل سکتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کو اگر یا شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اگر ان کو کسی بھی موقع کے اوپر 2/3 اکثریت کی ضرورت درکار ہوگی تو یہ بہت آسانی سے وہ حاصل کر سکتے ہیں، بہت تھوڑی سی نیگوسیشن کے ساتھ 2/3 اکثریت کی انہیں جو 2/3 کی جو اکثریت ہے وہ مل سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آج سے پہلے ہر دور کے اندر ہر انتخابات کے بعد ہارس ٹریڈنگ کا ذکر جو تھا وہ ہوتا تھا، ہارس ٹریڈنگ کی جاتی تھی، لوگوں کو، آزاد اراکین کو خریدا جاتا تھا، لاکھوں کروڑوں روپے جو تھے وہ دیے جاتے تھے، لیکن موجودہ الیکشنز کے بعد کسی نے بھی ہارس ٹریڈنگ کا الزام نہیں لگایا، کیونکہ کسی نے آزاد امیدوار کو خریدنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جس قسم کا مینڈیٹ سیاسی جماعتوں کو ملا، اس کے بعد
مرکزی کردار پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی جس بھی سیاسی جماعت کے ساتھ مل جاتی، چاہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر لیتی یا مسلم لیگ نون کے ساتھ کر لیتی، اس کی حکومت بن جانی تھی. تو اس لیے کسی نے بھی آزاد اراکین کو خریدنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے میرے نزدیک یہ الیکشن گزشتہ الیکشنز کی نسبت بہتر ہے، کیونکہ اس میں ہارس ٹریڈنگ کا ذکر کہیں پر بھی نہیں آیا. اب ناظرین اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پنجاب کا. پنجاب کے اندر بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی واضح اکثریت حاصل کر لی. 4 بجے کے قریب آج اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا، لیکن کوئی 1.5 گھنٹہ تاخیر سے اجلاس شروع ہوا. ایک شور و غوغا ہوتا رہا کہ جناب میاں اسلم اقبال صاحب، جنہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے لیے امیدوار نامزد کیا گیا تھا، کہا گیا کہ ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے، پورے پنجاب میں پولیس ان کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے. لیکن دوسری جانب پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ اسپیکر کا انتخاب بھی ہو گیا. اسپیکر کے انتخاب کے لیے ملک احمد خان مسلم لیگ نون اور احمد خان چنچڑ، ان کے درمیان، جو کہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار تھے، ان کے درمیان مقابلہ ہوا. اب یہ بڑی دلچسپ فگر ہے. مجموعی طور کے اوپر 322 اراکین پنجاب اسمبلی نے ووٹ ڈالا. ان 322 اراکین پنجاب اسمبلی میں سے 2 ووٹ جو تھے وہ مسترد ہو گئے. 224 جو ہیں وہ ووٹ ملک احمد خان کو ڈالے گئے، اور صرف 96 ووٹ احمد خان چنچڑ کو صاحب کو ملے. یعنی ان سے زیادہ، ان سے ڈبل کے قریب جو ووٹ ہے وہ ووٹ ملے، ڈبل سے بھی زیادہ مسلم لیگ نون کو ووٹ ملے. اس لیے مسلم لیگ نون نے پنجاب کے اندر جو ہے میدان وہ تو مار لیا. اب مریم نواز شریف کے وزیر اعلیٰ بننے کے اندر کوئی بھی رکاوٹ جو ہے مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہی کہ ان کا الیکشن جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا یا وہ الیکشن جیت نہیں سکیں گی، کیونکہ عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ جو سیاسی جماعت یا جو سیاسی اتحاد اپنا اسپیکر نامزد کر لے، حکومت بھی اسی کی بنتی ہے. اب ان انتخابات کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی حکومت پنجاب کے اندر بالکل واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے. اب ڈپٹی اسپیکر کے لیے بھی الیکشن ہوا. ملک احمد خان الیکشن جیت گئے. انہوں نے باقاعدہ اسپیکر اسمبلی کا حلف اٹھا لیا. بڑی جو ہے وہ نرم مزاج شخصیت ہے. سیاست کے حوالے سے ملک احمد خان کے پاس کافی زیادہ تجربہ ہے. کہا جا رہا ہے کہ جناب ملک احمد خان پنجاب اسمبلی کو بہت بہتر انداز سے چلائیں گے. اب اس کے بعد ناظرین ڈپٹی اسپیکر کے لیے پنجاب اسمبلی کے اندر الیکشنز ہوا. ڈپٹی اسپیکر میں ظہیر اقبال چنچڑ مسلم لیگ نون کے اور معین ریاض قریشی، ان کے درمیان مقابلہ تھا. تو مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ واضح اکثریت کے ساتھ جیت گئے، اس میں کوئی بھی شک نہیں. اب ناظرین آتے ہیں تیسری اہم خبر کی طرف. تیسری اہم خبر یہ ہے کہ سندھ میں آج اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور سندھ اسمبلی کے اجلاس کے اندر بھی اور اجلاس کے باہر بھی ماحول بالکل بھی ایسا نہیں تھا جسے ہم کہہ سکیں کہ کوئی بہتر ماحول تھا، کوئی اچھا ماحول تھا. بلکہ اسمبلی کے باہر تو پکڑ دھکڑ ہوئی، گرفتاریاں ہوئیں، اور خواتین کے بال کھینچے گئے، خواتین کو اٹھا کر گاڑیوں میں ڈالا گیا. میرے خیال سے اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ذمہ دارانہ رویہ اپنانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج تک وزیر اعلیٰ تھے، سابق جج سپریم کورٹ جسٹس مقبول باقر، ان کو بھی چاہیے تھا کہ اس سارے واقعے کا وہ نوٹس لیتے کہ یہ سب کچھ کس طرح ہو رہا ہے. لیکن جسٹس مقبول باقر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ الیکشنز ہو چکے ہیں اور واضح طور کے اوپر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ان کے اندر اکثریت ہے، اس لیے جو بیوروکریسی ہے وہ شاید ان کی بات اس طرح نہ مان رہی ہو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈائریکشنز کے اوپر کام کر رہی ہو. اس لیے مرکزی ذمہ داری آج جو کچھ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی کہ وہ امن و امان کو برقرار رکھتی، مخالف سیاسی جماعتوں سے بات کرتی. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ تشدد کے اوپر یقین نہیں رکھتی،
لیکن آج سندھ کے اندر اپوزیشن کے اوپر، اپوزیشن کی خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ جمہوریت کے دور میں، جمہوری حکومتوں کے دور میں جمہوری پارٹیوں کو اس طرح کے اقدامات، اس طرح کے جو ہے وہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہیے۔ لیکن بہرحال 148 اراکین سندھ اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ اپوزیشن کے 13 اراکین نے سندھ اجلاس کے اندر حلف نہیں اٹھایا۔ پھر اس کے بعد ناظرین، اب امیر کراچی جو تھے انہوں نے پروٹیسٹ کیا کراچی ٹول پلازے کے اوپر۔ راشد سومرو صاحب اپنی ریلی کے ساتھ آ رہے تھے سندھ اسمبلی کی طرف، انہیں وہاں پر روک لیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سندھ اسمبلی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ شیڈول بھی جاری کر دیا گیا، اور سندھ اسمبلی میں جو ہے کل 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے۔ 6 بجے تک کل اسکروٹنی ہوگی، 7 بجے حتمی فہرست لگ جائے گی جو امیدواران ہوں گے، اور 26 فروری کو سندھ میں وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین ٹھیک ہے، سندھ کے اندر اب دیگر صوبوں کا احوال بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے ویلاگ کے اندر شیئر کروں گا، کیونکہ یہ ویلاگ بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گا۔ لیکن سندھ کے حوالے سے آج جو کچھ دیکھا گیا، جمہوری حکومتوں کو یہ بالکل زیب نہیں دیتا، اور میرے خیال سے بلاول بھٹو کو اور آصف علی زرداری کو چاہیے تھا کہ وہ آج کے دن کے دوران اس کا نوٹس لیتے اور اس کے اوپر تحقیقات کا حکم دیتے، اور فوری طور کے اوپر اپنے کسی سیاسی رہنما کو ان سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے بھیجتے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ سندھ کے اندر ماحول مزید گرم ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں اور اپنے سیاسی مخالفین کو ساتھ لے کر چلیں، تاکہ بہتر روایات جو ہیں وہ آگے پھل پھول سکیں۔ ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔